بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدin وعلی آل محمدin وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ اللہ رب العالمین کے وعدے کے مطابق ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ایک لمحہ کے لیے موت طاری ہوئی، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی زندگی عطا فرما دی جو اس دنیاوی زندگی سے لاکھوں درجے افضل ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، رزق کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زائرین کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور مختلف مقامات پر جاتے آتے ہیں۔ سامعین، یہ تمام باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں جس پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بنظر اختصار یہاں پر ہم کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 2، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی میں ان کی روح قبض کی گئی اور اسی میں سور پھونکا جائے گا اور اسی میں سب بے ہوش ہوں گے۔ بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت ہمارا درود پڑھنا آپ پر کس طرح پیش ہوگا جبکہ آپ مٹی ہو گئے ہوں گے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو زمین پر حرام فرما دیا ہے۔ سامعین، اس حدیث کے مفہوم پر غور کریں۔ صحابہ کرام نے یہ خیال کیا کہ بعد وصال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عام مرحومین کی طرح مٹی ہو جائیں گے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کا رد فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو زمین پر حرام قرار دیا ہے۔ جب ان کے جسموں کو کھائے تو اللہ کے نبی بعد وصال بھی زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حتیم کعبہ میں کھڑا تھا اور قریش مجھ سے میرے سفر معراج کے بارے میں سوالات کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزیں پوچھیں جن کو میں نے محفوظ نہیں رکھا تھا، جس کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہوا کہ اس سے پہلے اتنا کبھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ مجھ سے بیت المقدس کی چیزوں کے بارے میں پوچھتے رہے اور میں دیکھ دیکھ کر بیان کرتا رہا، اور میں نے اپنے آپ کو انبیاء کرام کی جماعت میں پایا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور وہ قبیلہ شنوح کے لوگ کی طرح گھنگریالے بالوں والے تھے، اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور عروہ بن مسعود ثقفی ان سے بہت مشابہ ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور تمہارے پیغمبر ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ پھر نماز کا وقت آیا تو میں نے ان سب انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے ایک کہنے والے نے کہا، یہ مالک جہنم کے داروغہ ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے پہلے مجھے سلام کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سامعین، اس کے علاوہ کتب احادیث میں متعدد احادیث سفر معراج کے بارے میں منقول ہیں، جن میں یہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر معراج میں
مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، مبارکباد پیش کی اور دیگر عرض و معروض بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ سامعین، کیا یہ سب ان لوگوں سے کیا جاتا ہے جو مر کر مٹی میں مل گئے یا زندوں سے؟ کوئی بتلائے کہ ہم کیا بتلائیں؟ اسے تو موٹی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ رو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاڑی مبارک اور سر انور گردآلود تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابی حسین علیہ السلام کی شہادت میں شریک ہوا ہوں۔ تمام مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ سرکار علیہ السلام سے متعلق خواب واقعی اور حقیقی ہوتا ہے، جس میں شیطانی وساوس کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ سامعین، اب پیچھے بیان کی گئی حدیث پر غور کریں تو کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہادت حسین علیہ السلام میں شریک ہونا اور کسی بھی مجلس یا معاملے میں شرکت بغیر زندگی کے نہیں ہو سکتی۔ لہذا ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وصال بھی زندہ ہیں۔ دوسری بات، سرکار علیہ السلام کا شہادت حسین علیہ السلام میں شرکت کے لیے قبر انور سے کربلا جانا اور پھر وہاں سے آنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آنا بغیر زندگی کے ممکن نہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وصال ظاہری آج بھی زندہ ہیں۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کے معاملات کا معلوم ہونا، یہ بھی بغیر زندگی کے متصور نہیں۔ گویا یہ حدیث ہر اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد زندگی پر دلالت کرتی ہے، مگر حق اسی کو سمجھ آتا ہے جسے اللہ توفیق دے۔ سامعین، ان احادیث مبارکہ کے علاوہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی مسجد اقصی میں امامت فرمانا، مختلف آسمانوں پر حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنا، ان سے گفتگو فرمانا، بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نمازیں کم کرانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینا، یہ سارے واقعات جو صحیح احادیث میں وارد ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی بعد وصال ظاہری زندہ ہونے پر بڑی واضح اور روشن دلیل ہے، جسے موٹی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ امام بحقی نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک مکمل رسالہ تصنیف فرمایا ہے، جس میں مختلف احادیث مبارکہ سے اس حقیقت کو ثابت فرمایا ہے۔ ہم یہاں پر اس میں سے صرف ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف اور صریح ارشادات پر بھی جو ایمان نہ رکھے اور طرح طرح کے شوشے گوشے نکال کر اسی بات پر اڑے رہنے کی قسم کھا لے جو اس نے کسی نام نہاد محقق سے سن رکھی ہے، تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو ماننے کے انجام سے واقف رہنا چاہیے۔ اب یہاں ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ قرآن کریم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سامعین، قرآن میں اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے موت اللہ عز و جل کے سوا ہر نفس کو ضرور آئے گی اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے یہ کہنا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے ہیں یا مردہ ہیں جائز ہے، بلکہ یہ وہ نظریہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رد فرمایا، جیسا کہ ہم نے پیچھے حدیث نمبر 2 کے تحت
جانا ہے، اور ہم انہیں صرف زندہ ہی کہیں گے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دیا، جیسا کہ ابھی امام بہقی کے حوالے سے بھی ہم نے بیان کیا ہے۔ سامعین، آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شہدائے کرام کی بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ کریم سورہ نساء میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: راہ مولا میں شہید ہونے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ سامعین، حالانکہ ان شہدائے کرام کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر دیا گیا، ان کی روح ان کے جسم خاکی سے پرواز کر گئی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی فضیلت و برتری اور انہیں ابدی زندگی عطا کرنے کی وجہ سے مردہ کہنے سے روک دیا، اور خود ہی فرما دیا کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، یعنی تم اپنی ظاہری نگاہوں سے ان کی حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے بس یہ یقین رکھو کہ وہ زندہ ہیں، کیونکہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے جس کا غلط ہونا محال بالذات ہے۔ سامعین، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ کوئی امتی چاہے وہ جس مرتبے کا بھی ہو، کسی بھی اعتبار سے انبیاء کرام سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے شہداء کو باحکم قرآنی مردہ کہنا تو درکنار، مردہ گمان کرنا بھی جائز نہیں، تو سید المرسلین، خاتم النبیین، جان عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہنا اور لکھنا کیوں کر جائز ہوگا؟